یہ گرمیوں کی ایک صبح تھی۔ ایک خوبصورت بطخ اپنے انڈوں پر بیٹھی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی اب تک تو ان انڈوں سے چوزے نکل آنے چاہیے تھے، تمام بطخوں کے چوزے نکل آئے ہیں۔ تبھی اس نے کریک کی آواز سنی اور ایک انڈا ٹوٹا۔ اس میں سے ایک یلو کلر کا چوزا باہر آیا۔ اس کی چونچ اورنج کلر کی تھی اور وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ تمام بطخیں چوزے دیکھنے کے لیے اکٹھی ہو گئیں۔ اسی طرح دوسرا انڈا ٹوٹا اور ایک اور چوزا باہر آیا۔ پھر ایک اور کریک، ایک اور کریک اور ایک اور کریک۔ بطخ بہت خوش تھی کیونکہ سبھی چوزے بہت خوبصورت تھے۔ سبھی بطخیں اس کے چوزوں کی تعریف کر رہی تھیں۔ ماما ڈک اپنے چوزوں کو کاؤنٹ کرنے لگی۔ 1 2 3 4 5 کیا؟ 1 2 3 4 5 6 ہونے چاہیے تھے۔ اس نے پیچھے دیکھا تو ابھی ایک انڈا رہتا تھا۔ بطخ نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ابھی مجھے اس انڈے پر مزید بیٹھنا ہوگا، ویسے بھی یہ انڈا کچھ بڑا ہے۔ اسی وقت وہ انڈا بھی ٹوٹ گیا اور اس میں سے ایک چوزا باہر آیا جو گرے کلر کا تھا اور اس کی چونچ بلیک کلر کی تھی۔ سبھی بطخیں ہنسنے لگی اور کہنے لگی یہ تو اپنے بہن بھائیوں سے بہت مختلف ہے، ان فیکٹ اگلی ہے۔ ماما ڈک نے کہا نہیں، یہ اگلی نہیں ہے، صرف مختلف ہے۔ مجھے اپنے چوزوں پر بہت فخر ہے، بے شک وہ یلو ہو یا گرے۔ پھر ماما ڈک سبھی چوزوں کو لے کر ایک جھیل میں اتر گئیں۔ سبھی چوزے ان کے پیچھے پیچھے لائن میں تیرنے لگے۔ جھیل میں موجود بطخوں نے جب اسے دیکھا تو کہنے لگے اتنے خوبصورت چوزوں کے درمیان ایک گرے چوزا، ہاؤ اگلی ہی از۔ یہ تو ان کو بالکل بھی میچ نہیں کر رہا۔ ماما ڈک نے کہا ایسے مت کہو، مجھے یقین ہے کہ یہ بڑا ہو کر ایک خوبصورت بطخ بنے گا۔ مگر جنگل کے دوسرے جانور اور بطخیں اس کا ہر روز مذاق بناتے۔ ماما ڈک وہ باتیں سن کر بہت اداس ہوتی۔ ایک دن گرے ڈکلنگ نے ماما ڈک سے پوچھا میں گرے کیوں ہوں؟ ماما ڈک نے کہا کیونکہ آپ اسپیشل ہو۔ اور میری چونچ بلیک کیوں ہے؟ ماما ڈک نے کہا یہ تو آپ کو سب میں یونیک بناتی ہے۔ گرے ڈکلنگ کو ماما ڈک کی کوئی بات سمجھ نہ آئی اور گرے ڈکلنگ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کا جواب خود جاننے کی کوشش کرے گا۔ اگلے دن وہ جھیل پار کر کے جنگل کے دوسرے کنارے پر جا پہنچا۔ وہاں کچھ ہرن کھڑے تھے۔ ڈکلنگ نے خود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کیا کبھی آپ نے ایسا ڈکلنگ دیکھا ہے؟ ہرن نے کہا نہیں، ہم نے کبھی ایسا گرے ڈکلنگ نہیں دیکھا۔ ڈکلنگ بہت اداس ہوا اور آگے چل پڑا۔ پھر اس نے ایک خرگوش کو دیکھا اور اس سے پوچھا کیا آپ نے کبھی کوئی بطخ کا بچہ دیکھا ہے جو میری طرح کا ہو؟ خرگوش نے کہا نہیں، میں نے تو کبھی کوئی بطخ کا بچہ اتنا بڑا نہیں دیکھا۔ پھر اس کے بعد گرے ڈکلنگ نے ایک مرغی کو دیکھا اور اس سے پوچھا کیا آپ نے کبھی میری طرح کا کوئی بطخ کا بچہ دیکھا ہے؟ مرغی نے کہا نہیں، میں نے کبھی کوئی ایسا ڈکلنگ نہیں دیکھا جس کی چونچ بلیک ہو۔ گرے ڈکلنگ رونے لگا اور چلتے چلتے ایک درخت کے قریب آیا۔ درخت پر ایک بوڑھا عقل مند کبوتر بیٹھا تھا۔ گرے ڈکلنگ نے کہا کیا آپ نے کبھی میری طرح کا کوئی ڈکلنگ دیکھا ہے؟ کبوتر نے کہا نہیں، میں نے کبھی کوئی ایسا بطخ کا بچہ نہیں دیکھا۔ گرے ڈکلنگ نے کہا مگر ماما ڈک تو کہتی ہیں کہ میں ایک اسپیشل یونیک ڈکلنگ ہوں۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ میں صرف ایک اگلی ڈکلنگ ہوں۔ بوڑھے کبوتر نے کہا ماما ڈک شاید آپ کو یہ بتانا چاہتی ہیں کہ اصل خوشی ظاہری چیزوں سے نہیں ملتی۔ اگلی ڈکلنگ کو کبوتر کی بات سمجھ نہ آئی اور وہ آگے چل دیا۔ آگے ایک اور جھیل کنارے جا کر اس نے پانی میں اپنا ریفلیکشن دیکھا تو کہنے لگا کسی نے بھی کوئی ڈکلنگ نہیں دیکھا جو میری طرح کا ہو۔ میں اس بڑی گھاس میں رہوں گا اور کبھی باہر نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر اگلی ڈکلنگ اس لمبی گھاس میں جا کر چھپ گیا۔ جلد ہی گرمیاں ختم ہو گئیں۔ تمام پتے براؤن ہو گئے، پھر ریڈ اور پھر گولڈن ہو کر گر گئے۔ مگر اگلی ڈکلنگ جھاڑیوں میں ہی چھپا رہا کیونکہ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اب کسی سے نہیں ملے گا۔ جلد ہی سردیاں آ گئیں۔ موسم بہت ٹھنڈا ہو گیا، سنو فال بھی ہوئی، لیکن اگلی ڈکلنگ انہی لمبی جھاڑیوں میں ہی رہتا رہا۔ پھر سردیاں بھی گزر گئیں اور بہار آ گئی۔ وہ جھاڑیاں دوبارہ خوبصورت لمبی گھاس میں بدل گئیں۔ ہر طرف پھولوں کی خوشبو اور تازگی پھیلی ہوئی تھی
और अगली डकलिंग को ये मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उसने सामने झील में पानी की और परों की आवाज़ सुनी। वो घास में छुपकर देखने लगा कि ये कौन है। अगली डकलिंग ने देखा कि एक इंतहाई खूबसूरत परिंदा झील में तैर रहा है। अगली डकलिंग ने कहा, कितना खूबसूरत परिंदा है, काश मैं भी इसी जैसा होता। अभी वो ये सोच ही रहा था कि उस ग्रेसफुल परिंदे ने अगली डकलिंग को देख लिया। कहने लगा, तुम क्यों छुप रहे हो? अगली डकलिंग ने कहा, मैं यहीं रहता हूँ क्योंकि मैं एक ग्रे अगली डकलिंग हूँ। ग्रेसफुल बर्ड ने कहा, नहीं, तुम डकलिंग नहीं हो, तुम एक ब्यूटीफुल स्वॉन हो, बिल्कुल मेरी तरह। डकलिंग ने पूछा, क्या मैं अगली नहीं हूँ? स्वॉन ने कहा, नहीं, मैं खूबसूरत स्वॉन हो। अगली डकलिंग ने झील के पानी में आकर अपना अक्स देखा तो हैरान रह गया क्योंकि उसके ग्रे पर झड़ चुके थे और उनकी जगह सफ़ेद पर आ चुके थे और उसकी ब्लैक चोंच भी ऑरेंज हो चुकी थी और वो एक लंबी खूबसूरत गर्दन वाला हंस था। अगली डकलिंग खुद को देखकर बहुत हैरान हुआ और खुशी खुशी अपने साथी हंस के साथ झील के ठंडे पानी में तैरने लगा। कुछ आगे जाकर उसने एक डक को देखा जिसके पीछे और 5 डक्स तैर रही थीं। स्वान उनके पास गया और कहा, मामा डक, ये मैं हूँ, योर अगली डकलिंग। मामा डक ने कहा, मुझे यकीन था कि तुम सब में स्पेशल हो, मगर प्यारे बेटे, हमेशा याद रखना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम ग्रे हो या वाइट, कोई डक हो या फिर फॉन। असल खूबसूरती अंदर की खूबसूरती होती है। ज़ाहिरी चीज़ें बहुत जल्द बदल जाती हैं, जैसा कि ग्रे वाइट में और येलो ग्रे में। आज अगली डकलिंग को मामा की बात समझ में आ ही गई। उसने कहा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी किसी को उसकी आउटर लुक की वजह से जज नहीं करूँगा, क्योंकि कोई भी अगली या डिफरेंट नहीं होता। प्यारे बच्चों, हम इस स्टोरी से बहुत से सबक सीख सकते हैं, जैसा कि अगर कोई आपकी तरह सेम नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको डिफरेंट ट्रीट करें, और ये कि हम लोगों को उनकी क्वालिटीज़, उनकी वैल्यूज़, दोस्ती और सबसे बढ़कर उनकी आजिज़ी की वजह से कबूल करें, और किसी से अच्छा या बुरा बर्ताव का फ़ैसला इस पर ना करें कि वो कैसे नज़र आते हैं। और हाँ, सबसे अहम, जैसा कि कोई भी अगली या डिफरेंट नहीं होता, हर किसी का एक परफेक्ट मैच होता है। आप रॉन्ग नहीं हैं, हाँ शायद आप रॉन्ग प्लेस पर हैं। Thanks for watching this video. You can also subscribe our channel by hitting the subscribe button below. Share this video with your family and friends.